بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 91 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مثل غیر معقول کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت جو ہے وہ وضمان النفس والاطراف بالمال سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وضمان النفس والاطراف بالمال، فرمایا کہ نفس اور اعضاء کا جو تاوان ہے وہ مال کے ذریعے سے ہے۔ ھذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول، یہ مثال ہے قضاء بمثل غیر معقول کی۔ فإن ضمان النفس المقتولة خطأ بكل الدیة، اس لیے کہ بے شک جو مقتولہ جان ہے اس کی یعنی خطاً جس کو قتل کیا گیا اس کا جو زمان ہے، جو تاوان ہے، وہ کل دیت ہے، وہ ساری دیت ہے۔ والاطراف المقطوعة خطأ بكل الدیة او بعضها غیر مدرک بالعقل، اور عبارت کا تعلق یوں بنے گا فإن ضمان الاطراف المقطوعة، یعنی عطف ہوگا اس کا پیچھے النفس المقتولہ پر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پس بے شک اعضاء مقطوعہ کا زمان، وہ اعضاء جن کو خطاً کاٹ دیا گیا ہو، ان کا جو توان ہے وہ کل دیت مقرر کرنا یا بعض دیت مقرر کرنا غیر مدرک بالعقل، عقل اس کا ادراک نہیں کرتی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ اذ لا مماثلۃ بین الآدمی المالک المتبذل و بین المال المملوک المتبذل، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو مالک ہے، متصرف ہے، اس کے درمیان اور وہ مال جو مملوک ہے، متصرف ہے، اس کے درمیان کوئی مماثلت نہیں بچتی، اس لیے عقل اس کا ادراک نہیں کرتی۔ وَإِنَّمَا شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَلَّا تَهْدُرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةُ مَجَّانًا، ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالی نے دیت کو مشروع قرار دیا تاکہ باعزت جو جان ہے، نفس ہے، وہ مفت میں ضائع نہ ہو جائے۔ اذ القصاص انما شرع اذا كان عمدا، اس لیے کہ قصاص تو اس صورت میں مشروع ہے جب قتل عمد ہو، یعنی قتل عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، لتحصل المساوات، تاکہ مساوات جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ در حقیقت قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل عمد ہوتا ہے اور دوسرا قتل خطا ہے۔ پھر قتل خطا کی مزید دو قسمیں بنتی ہیں، ایک خطا فی ظن الفاعل ہے اور دوسری خطا فی نفس الفعل ہے۔ اچھا، قتل عمد کسی کو دھاری دھار آلے سے جان بوجھ کے مار ڈالنا، یہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ اور قتل عمد میں قاتل پر صرف قصاص واجب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کہ قاتل اور اولیاء مقتول کے درمیان اگر کسی مال کی مقدار پہ صلح ہو جائے تو پھر وہ اس پر کر سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پر قصاص واجب ہوگا، جس نے قتل کیا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور قتل خطا فی ظن الفاعل کیا ہے؟
تو وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو شکار کا جانور سمجھ کر تیر کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا اور وہ نکلا آدمی، تو یہ قتل خطا فی ظن الفاعل ہے کہ شکار کرنے والا جو فاعل ہے اس کے گمان میں یہ شکار تھا، جبکہ یہ تو کوئی بندہ نکلا اور مر گیا تو خطا قتل کر دیا، تو یہ قتل خطا فی ظن الفاعل ہے۔ اور قتل خطا فی نفس الفعل یہ ہے کہ کسی نے شکار پر تیر پھینکا مگر اچانک کسی آدمی کو لگ گیا اور وہ مر گیا، یعنی کہ اب اس کا نشانہ آدمی نہیں تھا، اس کو شکار نہیں سمجھا ہوا تھا، اب شکار ہی اس کا نشانہ تھا، لیکن بائی چانس ایسے ہو گیا کہ یہ شکار کو مار رہا تھا اور وہ چیز اٹھ کر جو شکار کو دھاری دارا لگنا تھا وہ اس بندے پہ لگا اور بندہ مر گیا، تو یہ قتل خطا فی نفس الفعل ہے۔ قتل خطا میں قاتل پر دیت واجب ہوتی ہے، اور دیت کیا چیز ہے جی؟ کہتے ہیں دیت وہ مال ہے جو نفس یعنی جان کا بدل واقع ہو، اور جان سے کم کسی عضو کو تلف کرنے سے جو مال یعنی بدلے میں واجب ہوتا ہے اس کو ارش یا عرش کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دیت کا مال 100 اونٹ ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ 20 بنت مخاض ہوں، 20 بنت لبون ہوں، 20 ابن مخاض ہوں، 20 حقین، 20 جو ہیں وہ جزا ہوں، تو بہرحال یہ چیزیں اگر ہوں تو یہ ملا کر ٹوٹل 100 اونٹ بن جاتے ہیں، یہ دیت کی مقدار ہے۔ یا سونے کے 1000 دینار یا چاندی کے 10,000 درہم، چند چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک کو خطاً ضائع کر دینے سے پوری دیت واجب ہوتی ہے، جیسے جان ہو گئی، ناک ہو گئی، دونوں کان ہو گئے، دونوں آنکھیں ہوں گی، دونوں ہاتھ ہو گئے، دونوں پاؤں ہو گئے، ذکر ہو گیا، زبان ہو گئی، دونوں ہونٹ ہو گئے، دونوں خصیے، دونوں ابرو، عورت کے دونوں پستان، دونوں آنکھوں کے تمام پلک، دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں، اسی طرح دونوں پیروں کی تمام انگلیاں، اور یہ وہ اعضاء ہیں کہ جن کو ضائع کرنے سے پوری دیت واجب ہوتی ہے، اور بعض اعضاء ایسے ہیں جن کو خطاً تلف کرنے سے پوری دیت واجب نہیں ہوتی بلکہ دیت کا ایک حصہ واجب ہوتا ہے، مثلا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں تلف کرنے سے نصف دیت واجب ہوتی ہے، اور ہاتھ کی ایک انگلی یا پاؤں کی ایک انگلی تلف کرنے سے دیت کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور ایک آنکھ کے اوپر یا نیچے کے پلک تلف کرنے سے دیت کا 1/4 حصہ یہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ وہ اعضاء ہیں کہ جن کے تلف کرنے سے پوری دیت لازم نہیں آتی بلکہ بعض دیت لازم آتی ہے۔ بہرحال نفس کو یا اعضاء کو خطاً تلف کرنے کی صورت میں دیت یعنی مال کے ساتھ تاوان کا واجب ہونا قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے، اس لیے کہ جو نفس خطاً قتل کیا گیا ہو اس کا تاوان کل دیت کے ساتھ، اور جو اعضاء خطاً کاٹے گئے ہوں ان کا تاوان کل دیت یا دیت کے ایک حصے کے ساتھ ادا کرنا، یہ خلاف عقل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خلاف عقل ہونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کے درمیان جو مالک ہے، وہ تصرف کرنے والا ہے، اور ایسے مال کے درمیان جو مملوک ہوتا ہے اور اس میں تصرف کیا جاتا ہے، تو یہ کسی طرح ان کے درمیان مماثلت نہیں بنتی کہ مال اس بندے کا مثل ہو سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دیت کو صرف اس لیے مشروع کر دیا، یعنی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا تاکہ ایک باعزت نفس مفت میں ضائع نہ ہو جائے، وہ فری میں ہی کسی کھاتے میں ہی نہ آئے اور وہ ضائع ہو جائے، اس کے بدلے میں کچھ لازم بھی نہ آئے اور ایک دوسرے کو قتل و غارت گری عام ہو جائے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دیت کو مشروع فرمایا، کیونکہ قصاص اسی صورت میں مشروع ہے جب کہ قتل عمدن ہو، تاکہ قاتل کے فعل قتل اور اولیاء مقتول کے فعل قتل کے درمیان مساوات حاصل ہو۔ پس قتل خطا میں قصاص تو مشروع نہیں ہوا،
لیکن اگر دیت بھی مشروع نہ ہوتی تو ایک باعزت نفس مفت میں ضائع ہو جاتا، حالانکہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال جب نفس مقتول اور عضو مقتول اور مال کے درمیان بظاہر کی مماثلت نہیں ہے تو مال کا نفس مقتول اور عضو مقتول کا مماثل ہونا بھی غیر معقول اور خلاف عقل ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھے اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کون سے اعضاء ہیں جن کے تلف کرنے سے پوری دیت لازم آتی ہے، اور وہ کون سے اعضاء ہیں جن کو تلف کرنے سے پوری دیت لازم نہیں آتی؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔